ماشاء اللہ مولانا نے کرنٹ افیئرس کو نہایت اچھی طریقے سے کیا ہے اور بڑی بصیرت سے اور بڑی کمپریہنسولی جامع طریقے سے گھیر کے اچھے مسائل بیان کیے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر. آمین. اور اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر آفت کا وقت ہے. جو تدابیر مولانا نے بتلائیں کہ پرامن رہ کے اور قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر پرامن طریقے سے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا کہ ملک میں بدامنی نہ پھیلائی جائے. اور ہمارا سارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے مومنوں اور کافروں سب کے ساتھ اپنے قلمرو میں ایسا سلوک کیا ہے کہ اس میں وہ ہماری یادگاریں موجود ہیں. حتیٰ کہ ہمارے سول لا کی جن سیکشنز میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر. ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اور اس نے شراب بنائی ہوئی ہے، شراب کے مٹکے بھر کے رکھے ہوئے ہیں اسلامی ملک میں. ایک مسلمان اس جذبے میں آ کے اس کو توڑ دیتا ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں شراب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شراب تیرے لیے حرام ہے، کافر کے لیے حرام نہیں ہے. یہ اس کی لافل پراپرٹی ہے. اگر تو اس کے مٹکے توڑ دے گا تو جو رائج الوقت قیمت ہے you will have to pay، تمہیں ادا کرنی پڑے گی. ذرا اندازہ کریں اسلام جس چیز کو حرام سمجھتا ہے اور حرام بھی سمجھتا ہے ناپاک بھی سمجھتا ہے، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو. اس میں اصولیوں کا ایک قاعدہ کیا ہے؟ اگر چیز حرام ہو اور بائی نیچر لیکوڈ ہو، سیال ہو، سیلان کی اس میں عادت ہو، بہتی ہو، چیز حرام ہوا تو بگنے نہیں اس نے عادت ہے. اس میں لیکوڈ چیز ہو، چیز حرام ہو اور ہو بائی نیچر لیکوڈ، تو جس طرح وہ حرام ہوگی اسی طرح وہ ناپاک بھی ہوگی. ہمارے ہاں شراب کے بارے میں اگر پوچھا جائے یہ صرف حرام ہے، نہیں یہ صرف حرام نہیں، یہ حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے. ناپاک ہونے کے کیا مطلب؟ یعنی جتنا پیشاب کپڑے پر لگنے کی وجہ سے نماز حرام ہے، اتنا ہی اگر شراب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، نماز حرام ہو جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی. کیوں کہ یہ لیکوڈ بائی نیچر ہے، فطرتاً بہنے کی عادت رکھتی ہے. تو جو ہمارے نزدیک پیشاب کا درجہ رکھتی ہے اور ہے بھی حرام اور ناپاک، دو باتیں ہیں. ناپاک ہونا اور چیز ہے، حرام ہونا اور چیز ہے. مثلا مٹی حرام ہے مگر اس سے تیمم کرو تو تیمم ہو جاتا ہے. حرام ہے گلا پتہ لگی گلا جو گلا نکلی سی نا، کوئی جنا عربیہ بانا سا نا، پچھلے جو دوئے پھیرا اچھا نا، تو پچھلے نہ پاڑا اس نے پتہ لگنا جو دوئے پھیرا چاہیے تھا. تو تک سسان تک کیا ہی نہیں لگے جانا، اصلا پتہ چی نہیں میں بانا دے آل دوئے جنہیں جڑی دی حال پانے نا، اگلا جنہیں سیار مارا دوئے نے سیار پھر رہی ہیں اسے پیچھے پیچھے ہونا. اور جیسے آپ جو موڑی پھیرا نوانا اچھا جا پاڑے نے نہیں پتہ لگنا. سمجھ آئی گا؟ یار میتھمیٹک بڑی ہے لیکن ایسے گوانی تھی گا. اس نے کہا یار یہ پاڑے کرنا ہے. اس نے کہا تو جلے کوڑی نہ بیاہ کی تو بڑا تو حلوہ کھلایا. اس نے کہا وہ پاڑے نہ کہتا لگا کوڑی نے حلوے ڈالو. اس نے کہا تلک تو کوئی نہیں ہے، گلا جو گل نکلی اس نے. یہ مسئلے ہیں کہ جس وقت اصولیوں کا قاعدہ ہماری سمجھ میں آیا کہ وہ ناپاک بھی ہے حرام بھی ہے، تو اسلام کے قلمرو میں وہ بناتا بھی ہے بیچتا بھی ہے. کافر ہے بناتا ہے، کافروں پر بیچتا ہے. یہ ثابت ہو جائے مومنوں پر بیچتا ہے تو پھر گرفت ہوگی. لیکن وہ اس وجہ سے گرفت نہیں ہوگی کہ شراب کیوں رکھی ہوئی ہے، اس نے استعمال غلط کیا گیا. آئی بات خیال میں؟ جس طرح مومنوں کی جان اور مال مومنوں کے لیے حرام ہے، اس طرح کافروں کی بھی جان مال مسلمانوں پر حرام ہے. اسلامی مملکت اس بات کی پابند ہے کہ ان کو وہ تحفظ مہیا کرے جو مومنوں کو مہیا کرے. تو ہمارے ماضی نے یہ بات ثابت کر دی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد میں کہوں گا جو مولانا تدابیر بتائیں بالغ ہیں، صحت مند ہیں، ان کی سوچ بڑی
ایک بڑی تخلیقی قسم کی سوچ ہے، مگر ایک بات آپ کی تسلی کے لیے میں بھی بتا دوں، جنہوں نے فرعون بہت چھوڑا سا نا کہ ان موسیٰ علیہ السلام کی کھڑے ہی کھڑیا ہون کپڑے ہیں عالمی ماڑے نالی ہر طرح نہ تیر تفنگ خشت و خدنگ سامان جنگ عبید و خدم لاؤ لشکر سارے ماڑے ڈالے انہوں کو کیا کہ ڈانگی ڈانگی نا اصلے نہیں سمجھ آئیے لے آئی کہ ڈانگی ڈانگی نا اور کیا ہے نہ کار نہ بار نہ کوٹھا نہ کوٹھا نہ زینی نہ باری نہ پیسہ نہ تیلا کیا کر سن جب جتنے جادوگر لائے گئے تھے ایک ہی رگڑے میں القیا سحرۃ ساجدین القیا فعل مجہول ہے اے دساں صلاح نہ نہیں سجدے ٹٹے پگڑی دٹائے القیا جیتا ہارنا ویلا سا نا رب آخیا بے سونے تو کلا ہے کیا تمہارا ہے نا ویلے نا تو آڑا تڑا سا کرنا کیوں مرضی کری تکن ان کیا سحرا انہیں ٹا دیتے گئے ہاں ٹائے بھی سجدے نہیں حالت دی چھے سبحان اللہ کون سجدے نہیں حالت دے پتہ کیا ہونا یہ تو عبادت نہیں کرنا چکیا ہوا تو اس نے سجدے نہیں حسیت اور ہونی نا تو جے کہتا عبادت کرنا ہوا تو 28 سال دا جو ہے تو باپلوان ہے کونا تھا لگوٹا بنی کوڑی دلانا ہوا سال وہ کوڑی پٹا کی تو ماریا اوتھا ہے تو لگوٹا کٹی پر چلا گیا نا تو تہی پہ سجدے نہیں حالت میں ایک بھی گل نہ دسنا میں کیا کیا ہے اب جب وہ باز میں آئے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر اب موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی ان کی لاتیں کہاں پہ ہیں کہ 100 برس سے زیادہ تو کئی 100 برس تک غلام رہ چکے ہوئے تھے تو غلامانہ بازوؤں کو آزادی کا جھنڈا اٹھانے کی قوت نہیں ہوتی اب وہ کہتے گھبراؤ نہیں گھبراؤ کس طرح نہ بات سے اور نہ پورا کھانے جو ہے نا کپڑا پہننے جو ہے نا کوٹھا رہنے جو ہے یا میں سکے پر آنے کو گھبراؤ جناب این جب وقت آیا نا رب کریم نے ایک طوفان بھیج دیا 1 ہفتہ بھر پوری بارش ہوئی جتنے بنی اسرائیلوں کے کھیت ہیں گلے گلے تک پانی کھڑا ہے جتنے ان کے مکان ہیں گلے گلے تک پانی کھڑا ہے پورا ہفتہ نہ کوئی بنی اسرائیلی اور وہ جو فرعونی تھے نہ ان کی کوئی عورت سو سکی نہ کوئی مرد سو سکا اور کے کھیتوں میں پانی کھڑا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دھڑے کے ان کے گھر خشک چل رہے ہیں پھر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جناب ان پر ایسی تاریکی ہے نہ پتہ چلتا ہے دن ہے نہ رات پورا ہفتہ اس نے کیا کیا لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرائیل اگر آپ یہ مصیبت ڈال دینا یہ کس آخیا فرعون ثابت قدم ہوئی تو رہو جے تساں کو لے نائد جنا نہ گئے جس نے کلمہ پڑھے نہ وفات کری رسول اللہ اگلے جنہ مدان مارے سے انہوں کو لے تھیسے پسائے ڈانگا نہ پھنڈی سے دیتے لے وہ سٹائی سے نہ کیا انہوں کو جناب جو پانی کھڑا کھیتوں میں بھی مکانوں میں بھی اور گلے گلے تک بات کر سکتے ہیں لیکن سو نہیں سکتے لیٹنے کا چانس نہیں ہے پکانے کا چانس نہیں ہے تو پورا ہفتہ جب بندے کی قضائے حاجت لوڑ وہ ہے شکر شاکر نہ بھی پئی ہے پتہ ہے کیا حال کو یوسی نہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے آپ نے دعا فرمائیں مصیبت جاتی لیکن فصلیں اتنی اٹھ کے آئیں جیسی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں ملی اچانک بڑی بڑی جوان ہو گئی انہوں نے کہا نالے پیڑی کے دا تو نالے فضلہ سونی ہوئی ہیں قدر نہیں تھی چنگی ہوئی رب آکھا وہ جلے کو تھائے ہو رب کریم ایٹیڈی پہ ہی سکی مکڑی فصل کھانے لی اس کے انگریزی لوگ کا سٹاپ ہے اچھی ٹکری گئی جی 7 دیاڑے رہی جڑوں توڑی سارا فضل کھائی سکتے
جتنے کوٹھے کی دروازے لگے سے انہاں سارے دروازے کی چوبی سڑیا سی پانی جلا فرعون نے داڑھی کی ہاتھ رکھیا سارے ساتھ یہ تو جاڑے انہاں نے داڑیاں رکھی ہیں جیسے بھیمانہ نہیں جماعتی نہ نہ پیچھے کسے کرو پیچھے ہونی کی وہ انہوں نے اگا بھی نہیں ہونی پیچھے بھئی داڑیاں وہ داڑھی فرعون بھی رکھی وہ ضلع زارے سکھیں مسلمانوں نے جھگڑا ہو گیا نا شہادت دینے نے آگے تھے انہیں دیکھو ٹاکے نو بکروال وہ تو سن میں کوئی اس کے خلاف شہادت نہ دیتا انہوں نے کہا وہ تو تاکہ مسلمان نہ چڑھا انہوں نے کہا داڑھی منالی دیئے چڑھ رکھی دیئے ڈولناک بنی دے میں اس دے حق بھی شہادت نہ دے دے انہوں نے کہا وہ سکھ ہے یہ رہا انہوں نے کہا پومی سکھ ہے پر سنت رسول دی ترقی کی ہے وہ پاگل نے پتا ہے سنت رسول دی نہیں ہے کفریہ کلمہ دو باقی سبحان اللہ داڑھی رکھی فرعون نے بھی رکھی ہوئی تھی اب جناب جب اس کی داڑھی کو آگے چرنا شروع کیا نا اس ٹڈی نے باقی سب کے پمیں پلکیں سب اسے شور بچایا پھر آئے پھر اسی سے ان کے شفتا ان رجا لنؤمن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل پھر تو آپ پھر ٹڈی چلی اب ٹڈی جب گئی انہوں نے کہا فصل بھی شاندار ہو گئے کیا شاندار کھا گئی ٹڈی ابھی داڑھی مجھے جو اس نے کھا لی پھر پیدا ہوں کہاں ہوں کہیں ادھر ایجی بات چرا لگا وہ بیکھا مفت جامت میں ہی ہونی ہے یہ راہ دیتے کہ پیسے دہی دے جو بنانا ہے تو چنگا نہیں جو صاحب ہی کر سکتا اس نے پتہ لگا کہ داڑھی باہر بھی کوئی پراپرٹی ہے انہوں نے صفائی کر سکتے ہوں جناب باز رہے پھر یوں کرسا یہاں کرسا یہ کرسا وہ کرو نہ کرو ربی کریم نے کہا کہ جمعہ پہ جیسے ہوں جناب جڑی ادھی ٹڈی کھائی گئی نا جڑی باقی داڑھی رہی گئی نا جناب جمعہ چپٹنی شروع گئی گاٹے جمعہ مچھاں جمعہ اکھیاں جمعہ آٹا گدا نے سیر گدا نے 5 سیر پکا آنی چاڑی سیر گوشت چاڑیا 5 سیر لایا کٹا کر کے جمعہ ہی جمعہ جتیاں لائیاں جمعہ ہی جمعہ اکھی کھولیاں جمعہ ہی جمعہ کنن با جمعہ ہی جمعہ جدھر گئے جمعہ کوئے لوٹا سڑیا کھڑیا جمعہ نہ پڑیا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانا لیا اب یار وہ جمعہ کو پوچھنے ہیں کوئی تسا ہی کس طرح پتہ لگا اے ایماندار ہے تے بے ایمان کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلب ان کو پتہ ہے کہ یہ وفادار اپنے موسیٰ ہے علیہ السلام اس لیے ان سے نہیں چھیڑنا اور ان کو کھا گئی جمعہ پھر آئے یہ معافی پھر اسی نے دعا پھر چلی قرآن مجید نے 5 مرتبہ یہ کے بعد دی ہے اس کے بعد 7 دن عذاب آتا رہا مہینہ بیچ میں گیپ آتا رہا 5 عذاب آئے 35 دن تو یہ ہو گئے اور 4 بیچ میں گیپ آئے 4 مہینے اور 5 مہینے اور 5 دن جو ہیں یہ بنتے کل اچھا اس میں ہوا کیا اب جناب لذیذ سے بچے مہندے کا آگے باہر جو نہ آئے یہ منہ کھولے نوالے واسطے ڈبو چھال ماری نہ تو فرعون تختہ پہ بیٹھا کول بڑے سائز نہ ڈڈو یہ چاچا کول اچھ بیٹھا سبحان اللہ یہ ایک باری کر کرنا تو 2 باری ٹہیں ٹہیں کرنا ادھر بولنے چاہتا پوری برادری مینٹ کرنی نا وہ سمجھنا وہ مارے درباری وہ کاٹے تے بہو گئے ایسے 2-3 جنہیں رو ڈھاکا کہ ڈھڈو اور کرن گئے جان ایک دفعہ مدینے والی سرکار سے وفا کر کے دیکھو کس کا خیال تھا آج جو پوزیشن امریکہ کے وہی پوزیشن کبھی مصر کی تھی دنیا میں اور اس کا سربراہ اکیلا فرعون تھا اور صدیوں سے وہ خاندان چلا رہا تھا فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا کرتے کرتے پھر وہ آئے پھر یہی درخواست تھی اس کو پتہ چلیا کہتا ہے بھائی مان بھی جڑے سے نا اس گلہ نے قائل سے کہ جو نبی ہاتھ اٹھائے نا مشکل اچھی تو دعا کرانے ہونے سے اے جڑے کسے کو کشنا ہی من آیا تو دعا کرانی ہی من آئی اب کوئی کہے
جی نیکیاں کرنے میں عزت تو کی ترقی دینا میں عزت پھر تمہیں معاف کرنا میں عزت پاک کرنا موسیٰ علیہ السلام اکھا ڈانگ بھی چلائی نا انہوں کی کس طرح پاک کی تھا یہ فضل الہی نال مرتبے ملے جلا وہ آگ کے انہوں آئے سے تھے کوئی نماز نہیں تھی اسے اسے فضل الہی نا کیا جواب ہے اللہ فضل فرمائے یہ کہ پہلے ناپاک ہونا شرط والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت فرماتے ہیں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم نماز میں کھڑا ہے مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا اور پوچھا ہے کہ ڈنگے رستے پر نہیں ہوتا منگنا ہے پیا اور مدارج ہدایت میں ارتقاب ممکن نہیں مدارج ممکن نہیں پاکیزگی کے درجے ہیں جس درجے پر پہنچے ہوئے ہو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی اب موسیٰ علیہ السلام کی اس قوت کے بارے میں فرعون بھی قائل ہے اور کس مذہب کے آدمی ہو جس حد فاصل کو فرعون نے بھی عبور نہیں کیا تھا اس کو بھی عبور کر گئے ہو مگر ہے مولانا جذبہ تھیاتر ڈائی کیا بڑے چند مرتبہ تھا تقریباً کی دیں اتفاق نہ کی دیں کہ پاس سنیا نے رام ہو گئی ہیں سبحان اللہ عرض خدمت ہے جس وقت میں نے گزر چکے پھر انہوں نے شرارت شروع کر دی خون کا سر 5 یہ اصحاب گزرے پہلا گزری پھر 5 چنگڑے انہوں نہ چھوڑنا انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا موسیٰ علیہ السلام جو پاسے ایک نے کوٹے چیر پہ ہونا تو اللہ کم آپ ہوں اس کی انہوں جلدی ختم کریے جی کوٹے تو آڑے والا کریے تاکہ پھر اپنا کام چلا وہ جلا اس وائٹ اس بنایا سا کوئی موسیٰ علیہ السلام واسطے بنایا سازو موسیٰ علیہ السلام آگے کھیل تو سمندروں پار ہو کس طرح پار ہوں ایسا مار لاٹھی تو دودھ سے مارے معمول پار بارہ راہ بنی کے وہ پار چڑھی پیچھے فرعونی جماعت آئی اندر لگ گئے وہ پار چڑھی گئے تو اے بچ سے اے ڈوبی گئے جناب وہ ساری جنگ ہے کہتے ہیں یو این او ختم ہوئی کی نہیں ہوئی سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام وہ راہ پھری نا اچھی طرح موقع اور قبضہ کر دیا وہ دوسری صاحب لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اس بعد پھر آئے ہی نہیں صرف ہے کوئی چلیا ایک اللہ ایسا کوئی نبی نہیں جو کسی جگہ سے مہاجر ہو کے گیا ہو فاتح بن کے آدم علیہ السلام جنت سے مہاجر بن کر کے آئے ہیں ایک دن فاتح بن کے ضرور جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ایک دن مہاجر عرضی ہو کے گئے ہیں ایک دن فاتح عرضی ہو کے ضرور آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مہاجر فلسطین بن کر کے آئے تھے ایک دن فاتح فلسطین بن کے گئے سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دن مہاجر مکہ ہو کر کے تشریف لائے تھے اور ایک دن فاتح مکہ ہو کر کے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مہاجر مصر ہو کے جانا تھا واپس آنا تھا مودودی صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھو قرآن مجید کے مزاج سے کس قدر بے خبر ہے وہ پنڈی ہے کہ وکیل ہے وہ ماڈا کل کر مودودی صاحب دین بھی بڑی خدمت کی تھی مگر افسوس اس گلہ نہ بڑا خدمت اس چیز نے کی تھی نہیں جس کی جان نہیں کوئی سبحان اللہ خدمت تو بندہ اس چیز نہیں کر رہا جس کی جان ہے میں دکانے بالا پڑے پورے تھے نہیں 8ویں پھر سے میں دلی جا خیر تماشے نے تکنا رہے بڑی مقدسوں جڑے سے کیوں وہ حیدرآباد تھا وکیل منشی سے اتنا انقلاب آئے تھے بڑی نصیحت آئے تھے تیری درخواست دیتی نے میں وکیل سا ہوتا وہ سرٹیفکیٹ کہا کہ اس کی جان میں چاہیے کدھا نے تقید وکالت کر لی تھی آنے وکالت میں پیشہ آرام آ اس سے نہ پڑے اور گلاں باندھے پڑھ دیں گلاں ہی بہت ذریع پڑی تو میں دلی جا نہ دن تماشے تکنا دینا کڑی نہ نہیں حسیت سے اس کو ایک دفعہ میرپورہ نکالے گیا رس کھلی گا تمہیں دسا سن 53 میں تو مودودی صاحب ایک سیٹ بڑی سفر کیتا مگر داڑھی مجھ پاڑی کوئی نہیں سی فرنٹ سیٹ میں وہ بھی تھے میں بھی سنیا میری صدی کی دات ہے دنیا انہوں کی صدی کی دات کوئسچن آنسر میٹنگ سی اتھا کالج وش مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ سے مفتی صاحب بھی سکیا گئے نہیں ان لئے سرائے گیرن رستہ سا ادھر 45 میل وہ پرانا میل پر پڑھنا سا رستے مارے کو پوچھ لگے سوچ صاحب آپ طالب العلم ہیں میں کہا جی میں طالب علم تو ہوں لیکن ہوں استاد
سبحان اللہ میں فارغ تحصیل عالم ہوں اور میں یہ فلاں فلاں نصاب تعلیم میں نے پڑھا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ میں نے ان کے منہ کی طرف دیکھا. میں نے کہا الال اخبار کی باتیں یاد ہیں؟ وہ منشی ہری چند کا جو شاگرد ہے اس شاہ سرخیاں لکھا کرتا میں وہ ہوں. کتابت میں اس کی شاہ سرخیاں لکھتا رہا ہوں. میں وہ ہوں. اور میں نے آپ کو وہاں دیکھا جو آپ کی مصروفیت تھی آپ کی دکان اور صبح کے وقت جو آپ کام کرتے تھے وہ سب میرے علم میں ہے. پسینہ پسینہ ہوں. تھے چھوٹے سے ناٹے سے قد کے. جب وہاں پہنچے تو سوال کوشچن آنسر میٹنگ پہلے مجھے انہوں نے موقع دیا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ مودودی سے پتہ نہیں کہ آپ آسمان گرا لیں گے. جس وقت میں فارغ ہوا ان کی شروع ہوئی تھی میں اور مودودی صاحب دونوں اکٹھے بیٹھے. ایک سوال لکھ کے دیا کہ سوتیلی ساس سے نکاح ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا یہ خنثی مشکل کو غسل دینا ہے عورت دے کہ مرد دے. اس کو کفن مرد والا پہنایا جائے عورت والا پہنایا جائے. یہ دو سوال تھے. اور ایک سوال یہ تھا کہ جس وقت کوئی عورت ناجائز بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی جوانی اور بلوغت تک سارا خرچہ اس زانی کے ذمہ پڑتا ہے. تو اب وہ زانی سے وراثت بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اگر پائے گا تو کیوں؟ نہیں پائے گا تو کیوں؟ اگر وہ نہیں وراثت پائے گا تو اب خرچہ کیوں اس کو مل رہا ہے؟ اپنے باپ اس سے نسب پائے گا زانی سے کہ نہیں؟ سوالات لکھ کے دیے. جب ان کے ہاتھ میں جا کے دیے تو انہوں نے نیچے رکھ دیا. مفتی صاحب سے میں نے کہا جا کر کے یہ اوپر رکھنے کا ان کا سوال کا جواب تھا. وہ اوپر رکھ کے آئے کہا بھی دیتا ہوں پھر نیچے رکھ. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہ دیے. میں مفتی صاحب کو کہتا کہ پھر ان کو کہیں. تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ سر دس میرے دماغ میں حاضر نہیں ہے میں رسائل و مسائل میں اس کا جواب دوں گا. گئے وہ دن آئے یہ دن آج تک کوئی جواب نہیں. مودودی صاحب سے اس طرح ملاقات. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر گئے ہی نہیں. صاحب مدارک نے لکھا ہے وہاں جا کر کے قبضہ کیا اور مکانوں پر قابض ہوئے کیونکہ سارا نظام تو ان کے علم میں تھا. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جو صورتحال اس وقت تھی اس وقت بھی ہے. اس وقت کامیابی ان کی ہوئی تھی نبی کے مشن کے پابند تھے. ہم میں کوتاہی یہ ہے کہ ہم نبی کے مشن کے پابند تھے. آج کے بعد توبہ کرو سچے مسلمان بننے کی ٹرائی کرو. دیکھیں کہ خدا کا بھی امداد کس طرح کرتا ہے. ان دنوں کو خدا اور تو نہیں ہے. جس وقت مکی آرمی جو تھی سرنڈر ہو گئی تھی کہ ہم کعبہ شریف کی حفاظت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کے ان کو ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی آرمی نہیں تھی نا. سب اسباب حکومت وقت کے پاس تھے. تو نوح علیہ السلام سے ٹکر لی تو تنوری سے پانی ابلا تھا کہ نہیں؟ ان دنوں کوئی اور خدا ہے؟ وہی خدا. اگر آپ اپنے دین پر سچائی کے یقین رکھتے جتنے نوجوان ہو اپنی برائیوں سے توبہ کرو سچے دین پر قائم ہو جاؤ. بوڑھے جتنے بزرگ ہو سچے دین سے مخلصانہ زندگی اختیار کرو. دیکھو آج یہ حالات پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے. یہ بات مولانا کے اس بیان کے ساتھ نفی کر لیں. آپ سچے مسلمان بنے حالات رب بدلے گا. اب کون کہتا تھا کہ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام بچیں گے اور فرعون مارا جائے گا؟ گیا فرعون جناب جھٹکے لگے 3 گیا فارغ ہو گیا. 1 سال بھی نہیں لگا نا انہیں 5 مہینے. ہاں 5 مہینے اور 5 دن 5 مہینے اور 5 دن لگے اس کشمکش میں. اس کے بعد 1 دن لگا پار ہونے میں فارغ ہو گیا تھا. تو اب ساری فرعونیت بھی جاتی رہی فرعون بھی جاتا رہا اور حکومت موسیٰ علیہ السلام کی آ گئی. اس طرح آپ دیکھیں چوہے یاروں راتوں رات کئی لاکھ روپے کا راشن کھا کے فارغ ہو جاتے. چوہوں نے کھانا شروع کیا کہ نہ کیا؟ آگے بجھنے کا نام نہیں لیتی. اگر آپ سچے مسلمانوں کے دیکھیں تو دیکھے بنتا کیا ہے. حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ 20 منٹ میں اپنا خطاب پورا فرمائیں تاکہ ہم پھر نماز بھی وقت پر پڑھ سکیں. اور آپ کا 20 منٹ کا خطاب بھی 1 گھنٹوں کے برابر ہوگا. شاہ صاحب کے بڑے مضمون پر فل کمانڈ ہے ماشاءاللہ. لیکن نئی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ.